دین کیا ہے؟ دین ایک طریقہ کار ہے، ایک زندگی گزارنے کا، اور ایک لائحہ عمل ہے، ایک دستور حیات ہے، اور آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ بھائی میں نے اپنے آپ کو اس شریعت کا پابند کر دیا، غلام بنا دیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ اب یہ دین ہے کیا چیز؟ اسلام کیا چیز ہے؟ دین اللہ کے احکامات کا مجموعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو پیدا کیا، اور حضرت انسان جب پیدا ہوا، پیدا ہونے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ چیزوں کا مکلف بنایا، زندگی گزارنے کے کچھ طریقے عطا فرمائے۔ اب آپ کے ذہنوں میں بھی سوال پیدا ہوگا کہ بھئی انسان تو پیدا ہوتا ہے اور کچھ چیزیں تو جبلی طور پر، فطرتی طور پر اس کے اندر ہوتی ہیں، اس کی جبلت کے اندر ہوتی ہیں۔ یعنی آپ پوری دنیا کے انسان دیکھیں گے کہ وہ ایک ہی کیفیت میں پیدا ہوتے ہیں، اور پیدا ہوتے ہی ان کو ماں کا دودھ چاہیے ہوتا ہے سروائیول کے لیے، اپنی زندگی کی بقا کے لیے، اور وہ روتے ہیں، اور ان کا رونا جتنا زیادہ وہ روئیں گے اتنا زیادہ ماں کی چھاتی میں جو ہے وہ حرکت پیدا ہوگی، ارتعاش پیدا ہوگا، اور اس ارتعاش اور حرکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اندر بچے کی خوراک کو پیدا فرمائیں گے، اور جو ہے وہ بچہ اس خوراک کو استعمال کرے گا، دودھ کو پیے گا۔ اور کوئی بھی شخص، آپ بتائیں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی آ کے اس کو کون بتاتا ہے؟ کون اس کو کہتا ہے کہ تو نے جو ہے تیری خوراک جو ہے وہ تیری ماں کے پستان کے اندر ہے، سینے کے اندر ہے؟ کوئی اس کو کون کہتا ہے؟ کیا ماں اس کو کہتی ہے کہ بھئی تو نے جو ہے، میں تجھے ایسے اپنے سینے سے لگاؤں گی اور جو ہے تو نے سینے سے لگ کر جو ہے وہ اپنی خوراک کو حاصل کرنا؟ نہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جیسی اس کو ماں اپنے سینے سے لگاتی ہے، اور فوراً جو ہے اس بچے کو پتہ ہے، اس کی فطرت کے اندر، جبلت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی ہے کہ وہ وہاں فوراً اپنا اس کو سک کرنا شروع کرتا ہے اور دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ اب اس کو ایک کنیکشن پتہ چل جاتا ہے۔ وہ کنیکشن کیا ہے کہ جب اس کو بھوک لگے گی اور ماں کو بے چینی پیدا ہوگی اور بچے نے رونا ہے، اور ماں نے اس کو اٹھا کر سینے سے لگا لینا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایک جبلی ہے، ایک فطری چیز ہے، اور یہ پوری دنیا کے اندر انسان اسی طرح ہی سے، اور آج سے نہیں کہ بھئی آج کا انسان ایسے کر رہا ہے، یہ تو صدیوں سے انسان، جب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو وجود عطا فرمایا ہے، اور یہی انسان کا ایک وتیرہ رہا ہے اور انسان کا ایک طریقہ کار رہا ہے۔ تو لہذا اب دیکھیں، یہ کیا انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جو دین عطا کیا ہے، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ فطرت اللہ التی، قرآن کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، کہ جو فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کرتا ہے، اور یہی انسان، اور یہی کیا ہے، سیدھا راستہ ہے، دین ہے، اور یہی ایک طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ انسان اس روش پر، اس طریقے کے اوپر، اس فطرت کے اوپر زندگی گزارتا ہے، اور گزارتے 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 اب اللہ تعالیٰ اس کو مکلف کرتا ہے۔ لیکن دنیا کا کوئی بھی مذہب جو ہے وہ کسی بچے کے اوپر، اچھا چلے میں مذہب تو ایک الہامی چیز ہوتی ہے نا، ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو جس کا تعلق جو ہے وہ انسانوں کی تخلیق سے یا انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین سے نہیں ہوتا۔ مذہب اور دین کا تعلق تو الہامی ہے، وہ تو خدائی ہے۔ تو لہذا لیکن دنیاوی طور پر بھی اگر آپ نظام قانون سماوی کی جگہ قانون ارضی لے لیں، یعنی دنیاوی لاء کو اگر لے لیں، تو اس میں بھی جو بچہ ہوتا ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو تو اس کے اوپر وہ قانون کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، اور اس کو
جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کے اندر، اکثر چیزوں کے اندر اس کو اس بات پر کہ بھئی یہ بچہ ہے اور ابھی یہ اس ایج کو نہیں پہنچا جس ایج پر پہنچ کے یہ مکلف ہو، تو لہذا اس کو کوئی ریلیف ملتا ہے، ریلیکسیشن مل جاتی ہے، اور اس کو جو ہے وہ اصولاً یہی ہوتا ہے کہ بھئی اس کو بہت زیادہ آسانیاں پیدا کر دی جاتی ہیں اس کے لیے، قانون میں ریلیکسیشن کر کے اس کو وہ سزا نہیں دی جاتی جو ایک بالغ شخص کو دی جاتی ہے۔ یہ تو بدقسمتی ہے آج کی سوسائٹی کی، آج کے معاشرے کی، کہ آج کی سوسائٹی نے اتنی زیادہ جو ترقی کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور یہ جو آج ہم حالات دیکھ رہے ہیں، ان حالات کے اندر بچے بھی وہ جرائم کا مرتکب ہو رہے ہیں جو بڑی عمر کے لوگ بھی نہیں کرتے۔ تو لہذا جب وہ اس سٹیج کو وہ بچہ پہنچ جاتا ہے تو پھر ہمارے ہاں بچہ جیل بھی پائی جاتی ہے، پھر بچوں کو بھی جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ چلیں، یہ تو دنیاوی قوانین کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، لیکن اخروی جو قانون ہے اور آسمانی قانون کے مطابق جو ہے، اللہ تعالیٰ بھی بچوں سے سوال نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ تو بچے ہیں، ابھی چھوٹے ہیں، ان کو یہ تو مکلف ہی نہیں ہیں، ان کے اوپر تو ابھی وہ احکام لاگو ہی نہیں ہوئے ہیں، تو لہذا اگر وہ انتقال کر جاتے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ اگر وہ چاہے مسلمان کے بچے ہوں یا غیر مسلم کے بچے ہوں، تو وہ جب انتقال کرتے ہیں تو مسلمان کے بچوں کو تو یہ ایک اللہ تعالیٰ ایک شرف عطا کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کی جو ہے وہ سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، اور ان کو جو ہے وہ کھینچ کے جنت کے اندر لے کے جائیں گے۔ اور غیر مسلم کا جو بچہ ہے اس کے لیے صرف یہ ہے کہ بھئی وہ اپنے اس کا آپ یعنی وہ بچ جائے گا، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی سزا اور جزا نہیں ہوگی، لیکن اس کو یہ حق نہیں دیا جائے گا کہ وہ اپنے والدین کی جو ہے وہ مغفرت کروائے یا سفارش کروائے۔ اچھا، اب اس میں آپ کہیں گے کہ بھئی کیوں ایسا کیوں ہے، مسلمان کے بچے کے لیے ایسا ہے، غیر مسلم کے بچے کے لیے ایسا کیوں نہیں ہے؟ تو دیکھیں، مسلمان کے بچے کے لیے تو یہ ہے کہ اس کے والدین نے قانون کو اور اللہ کے احکام کو اور اللہ کے دین کو قبول کیا۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ اس نے اس طور پر جو ہے وہ اس سے کوتاہیاں ہو گئیں، غلطیاں ہو گئیں، اور اس نے کوئی لیکن وہ حلف یافتہ ہے، اس نے اللہ کو اپنا الہ تسلیم کیا، اپنا رب تسلیم کیا ہے، تو لہذا جب کم سے کم وہ اس کے پاس جو ہے وہ سٹیزن شپ تو ہے، اس کے پاس پاسپورٹ تو ہے، تو لہذا اب اس کو کہیں نہ کہیں سے کسی سفارش پہ جو ہے اس کی جان چھوٹ سکتی ہے، اس کو انٹری مل سکتی ہے۔ لیکن ایک شخص جو ہے وہ تو کسی ملک کے نظام کو، قانون کو تسلیم ہی نہیں کرتا، حکومت کو تسلیم ہی نہیں کرتا، جو اسٹیٹ ہے اس کا جو حاکم ہے اس کو تسلیم ہی نہیں کرتا، تو اس کے بارے میں کسی کی سفارش کیا چلے گی؟ تو اسی طرح سے جو غیر مسلم ہے وہ تو اللہ کو، اللہ کی الہیت، اولوہیت کو، ربوبیت کو اور اس کے شریعت کو تسلیم ہی نہیں کرتا، تو پھر اس کے بارے میں تو کسی کی شفاعت نہیں چلے گی، اس کے بارے میں تو نبی کی شفاعت نہیں چلے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار تو انبیاء کو نہیں دیا کہ وہ غیر مسلموں کی سفارش کریں، تو لہذا وہ پھر اولاد کو کہاں سے ملے گا؟ تو یہ تو اس کا جواب ہو گیا۔ یہ سر میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اب یہ جو دین دیا ہے، یہ دین کیا چیز ہے؟ دیکھیں، انسان یہ دین جو ہے ناظرین، اپنے آپ کو آپ ایک نظام اور ایک احکام اور ایک قرآن اور ایک ایسی طاقت کے سپرد کر دیتے ہیں جو سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، بلکہ جو طاقتوں کو وجود عطا کرتی ہے، تو آپ اپنے آپ کو غلامی میں ڈالتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کے اپنے جسم پہ، اپنی روح پہ، اپنی عقل پہ، اپنی ہر چیز کے اوپر، نگاہ کے اوپر، سماعت کے اوپر، بصر کے اوپر، ہر چیز کے اوپر آپ ایک کلادہ ڈال لیتے ہیں۔ کیا کلادہ کیا ہے کہ بھئی لگام ہے، آپ نے بے لگام نہیں ہونا، آپ نے غلامی اختیار کر لی ہے۔ اب دیکھیں، یہی تو فرق ہوتا ہے بنیادی طور پہ کہ جبھی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس انسان کو جنت عطا کرے گا، اپنی رضا عطا کرے گا، اپنا محبوب بنائے گا، کیونکہ اس نے رب کو رب تسلیم کیا، اس نے اللہ کو الہ تسلیم کیا، اس نے اس کی غلامی کو قبول کیا۔ ورنہ دیکھیں، دنیا کے اندر کون ہے کہ جو انسان غلام بننا چاہتا ہے؟ کوئی غلام بننا چاہتا ہے؟ کوئی غلام بننا نہیں چاہتا۔ ہر شخص کہتا ہے کہ جی مجھے تو غلامی نہیں چاہیے۔ تو دیکھیں، بنیادی طور پر دین کیا ہے؟ دین ایک طریقہ کار ہے، ایک زندگی گزارنے کا، اور ایک لائحہ عمل ہے، ایک دستور حیات ہے، اور آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ بھئی میں نے اپنے آپ کو اس شریعت کا پابند کر دیا، غلام بنا دیا ہے۔ آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر جو زیادہ تر بے دین لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک مشترک چیز پائی جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ سب کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے آپ کو کسی کی غلامی میں نہیں دے سکتے۔ ہم چاہے وہ غلامی چاہے وہ مذہب کی کیوں نہ ہو، وہ غلامی چاہے جو ہے وہ اللہ کی کیوں نہ ہو، وہ کہتے ہیں اور بڑا مشکل کام ہوتا ہے
دیکھیں نا، ایک آدمی ہے، وہ بڑا یونیورسٹی گیا ہے، وہ بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، انٹلیکچوئل آدمی ہے، اور جو ہے وہ اپنے لیکچر سے، اپنی طاقت سے، اپنے علم سے بظاہر وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس ایک اسٹیٹس حاصل ہے، اور جو ہے وہ شہرت ہے، دولت ہے، طاقت ہے۔ اب آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تم نے جو ہے وہ اسلام کیا کہتا ہے، مذہب کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے، دین کیا کہتا ہے، کہ نہیں، تجھے جو ہے اپنے آپ کو پابند رکھنا ہے، تم بھی کسی حدود اور قیود کے پابند ہو، تم کوئی شتر بے مہار نہیں ہو کہ جو سوچا بول دیا، جو زبان پہ آیا بول دیا، جو دماغ نے، فکر نے پیدا کیا اس کو قلم اٹھا کر لکھ دیا۔ نہیں، لکھنے سے پہلے 10 دفعہ سوچنا ہے کہ میں کیا لکھ رہا ہوں، بولنے سے پہلے 10 دفعہ سوچنا ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ تو بہت سارے لوگ پھر کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں ایسی غلامی نہیں چاہیے، ہم تو آزاد ہیں، آزاد رہنے کے لیے آئے ہیں، اور ہر آدمی آزادی کو پسند کرتا ہے، اسی لیے۔ لیکن اب جب وہ ایک آدمی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جو دنیا کے اندر میں نے آزادی کو اختیار کیا ہے اور میں اپنی من کی زندگی گزارتا ہوں، تو پھر اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، پھر تم جب میرے پاس آؤ گے تو پھر صحیح ہے، جب تم نے میرے وجود کو نہیں مانا، میرے کلام کو نہیں مانا، میرے احکامات کو نہیں مانا، تم نے جو ہے وہ اس دین کو نہیں اختیار کیا، بھلے تم اچھے تھے، تم بہت اچھے ہو، بہت تم نیک ہو، سچ بولتے ہو، کسی کو تکلیف نہیں دیتے، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے، کسی کے ساتھ چیٹنگ نہیں کرتے، کسی کو پریشان نہیں کرتے، اور کوئی تکلیف میں ہو تو اس کی مدد کر دیتے ہو، لیکن تم یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہو کہ تمہارے اندر انسانی احساسات ہیں، تمہارے اندر انسانیت ہے، حیوانیت ابھی تمہارے پر غالب نہیں ہوئی ہے، یہ تم سب کچھ جو ہے اپنی انسانی فطرت کے مطابق کرتے ہو۔ لیکن جب بات آ جاتی ہے میری اتباع کی، میری اطاعت کی، جب بات آ جاتی ہے مجھے اپنا رب تسلیم کرنے کی، اور جب بات آ جاتی ہے کہ مجھ سے بھی زیادہ، یعنی ایک انسان یہ تسلیم کرتا ہے نا کہ مجھ سے زیادہ بھی کوئی طاقتور چیز ہے، کہ مجھ سے اعلیٰ بھی کوئی چیز ہے، اور وہ ہے جس کا میں بندہ ہوں۔ دیکھیں نا، ایک انسان بندہ ہونے کو یہ تیار نہیں ہوتا کہ وہ مانے کہ میں بندہ ہوں، اور بندگی سب سے بڑا اللہ تعالیٰ نے مقام رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندگی کو جو ہے وہ کہا ہے کہ بندہ ہونا ہی سب سے، اللہ کے ہاں سب سے بڑی صفت ہے، عبد ہونا، عبد۔ تو لہذا اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو جو اتنا بڑا اعزاز عطا کیا۔ اور پھر دیکھیں قرآن میں جب ہم پڑھتے ہیں یہ جو امانت کا تصور ہے، اگر اس امانت کے تصور کو آپ 2 منٹ کے لیے ذمہ داری کا لے لیں کہ بھئی ذمہ داری ہو گئی، چاہے وہ حکمرانی کی ذمہ داری ہے کہ انسان بادشاہ بننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، صدر بننے کے لیے، وزیر اعظم، ہر قسم کا عہدہ لینے کے لیے تیار ہے، ہر انسان کہتا ہے کہ بھائی مجھے تم نے عہدہ دینا ہے، میرا رتبہ کیا ہوگا، میرا اسٹیٹس کیا ہوگا۔ اور یعنی آپ اٹھا کر دیکھیں ہسٹری کے اندر بادشاہوں کے ساتھ کیسے سلوک ہوئے ہیں، یعنی آپ پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، آپ حکمرانوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے آج کے دور میں آپ دیکھ لیں کہ حکمران جو ہے ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوتا، اور پھر بھی ہر آدمی اس بات کے لیے تیار بیٹھا ہے کہ مجھے حاکم بننا ہے۔ اچھا، پھر بیٹھ کر جو ماضی کے جو حکمران ہیں ان کا جو حال دیکھتے ہیں، ان کی جو بے عزتی دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں، اس کے باوجود ہر شخص کیا چاہتا ہے کہ یار یہ جو عہدہ یا جو اسٹیٹس اس کے پاس تھا وہ میرے پاس ہو جائے، وہ مجھے مل جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے تو کہا انہ کان ظلوما جہولا، جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، کہ ہم نے اس امانت کو، یہاں پر آپ امانت کا ایک تو ہے نا کہ بھئی امین ہونا، اس مفہوم سے تھوڑا سا اس کو اور وسعت عطا کریں تو یہاں سے مراد جو ہے کیا ہے، ذمہ داری ہے، یہاں سے مراد جو ہے حکمرانی ہے، کہ اگر شہنشاہیت ہے، بادشاہت ہے، خلیفۃ اللہ ہونا ہے، کہ بھئی اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے آسمان زمین ہر چیز کو اوپر پیش کیا، سب نے انکار کر دیا، کہا نہیں بھائی اتنی بڑی ذمہ داری، اتنا بڑا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور لیکن انسان نے کیا کیا، میں تیار ہوں، میں اٹھاؤں گا اس بوجھ کو، مجھے آپ بنائیں، اس کائنات کا سردار بنا دیں، آپ مجھے جو ہے وہ میں بالکل۔ اور پھر اللہ کیا کہتے ہیں انہ کان ظلوما جہولا، کہ یہ انسان جو ہے یہ ظالم ہے اور جاہل ہے۔ یعنی اب آپ اس چیز سے میں جو آپ کو تھوڑا سا سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت انسان جو ہے وہ ایک طرف اللہ تعالیٰ جب اس کو کہتے ہیں کہ بھائی میں نے تمہیں جو ہے وہ پوری کائنات کو تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے، تمہیں میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے،
تمہاری جو میں فرما برداری چاہتا ہوں، اطاعت چاہتا ہوں، بلا شرکت غیر چاہتا ہوں، ایبسولوٹ تمہیں میری اطاعت کرنی ہوگی وداؤٹ اینی کنڈیشن. تمہیں مجھے اپنا رب ماننا ہوگا کہ میں تمہارا رب ہوں. اور لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ آپ دیکھیں اس پوری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں. اچھا جو فرعون تھا ناظرین، فرعون جو ہے وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، میں تم سب سے بڑا رب ہوں. یعنی چھوٹے چھوٹے رب بھی ہیں. اس کے ہاں تصور اس نے کیا تصور قائم کیا تھا؟ اس سوسائٹی کے اندر کیا تصور تھا؟ اس سوسائٹی کے اندر یہ تصور تھا کہ اولاد ہے وہ اولاد اپنے والدین کو اپنا رب تسلیم کرے، کہ بھئی وہ اس کو پالتے ہیں، وہ اس کو لک آفٹر کرتے ہیں. تو جب والد لک آفٹر کر رہا ہے، والدہ لک آفٹر کر رہی ہے، اور وہ اس کو پال رہی ہے، اس کو زندگی حیات دے رہی ہے، اور اس کی بقا اس کی والدین کی وجہ سے ہے، تو اب اولاد کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے والدین کو اپنا رب تسلیم کرے. اچھا اب میاں بیوی کے اندر اب بیوی کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنا رب تسلیم کرے، کہ بھائی شوہر جو ہے وہ باہر جاتا ہے، شکار کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، وہ مال لاتا ہے، وہ سارے اسباب کھڑے کرتا ہے، اور وہ ساری چیزیں پرووائڈ کرتا ہے. اب بیوی کی کیا ذمہ داری ہے کہ بھئی وہ شوہر کو جو ہے اپنا رب مانے. اسی طرح سے اب یہ تو ایک خاندان ہوا، پھر وہ پورا قبیلہ ہے، اس قبیلے کا ایک بڑا سردار ہے، تو اس کو جو ہے سارے اس کے پاس جاتے ہیں فیصلہ کرانے کے لیے، تو لہذا اب اس کو اپنا رب تسلیم کریں. تو ہر لیول کے اوپر جس کے پاس جو طاقت ہے اور جو اختیار ہے اس کو اس لیول کا خدا مان لیا جائے. تو فرعون کہتا ہے کہ پھر سب دیکھو سارا نظام تو میں چلا رہا ہوں، حکومت تو میرے پاس ہے، کنٹرول تو میرے پاس ہے، اور سارے معاملات میں نے اینڈ میں حل کرنے ہیں، تو تم سب اپنے اپنے دائرہ کاروں کے اندر تو جو ہے تمہیں کچھ اختیار دے دیا ہے میں نے، لیکن انا ربکم الاعلیٰ، مجھے تم اپنا رب اعلیٰ تسلیم کرو. تو یہی اس کا دیکھیں اس نے کہا اس سے کیا کنفیوژن اور کہاں مسٹیک ہو گئی، کنفیوز ہوا مسٹیک، اور کہاں اس کو یہ مغالطہ لگ گیا کہ بھئی یہ تو پورا جب نظام وہ دیکھ رہا ہے تو اس نظام میں وہ دیکھ رہا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے دائرہ کار کے اندر لگا ہوا ہے اور ان سب کا کنٹرول میں کر رہا ہوں. تو اس نے 2 منٹ کے لیے یہ نہیں سوچا کہ اس مغالطے سے نہیں نکلا کہ بھئی مجھے بھی تو کوئی کنٹرول کر رہا ہے. پھر اللہ کا آپ نظام دیکھیں ناظرین، اللہ کا نظام دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کے گھر کے اندر، یعنی اسی کے گھر کے اندر اس کو ختم کرنے والا، اس کا دشمن نمبر 1 اسی کے گھر میں پیدا ہوا. وہ پورے ملک کے اندر سلطنت کے اندر بچوں کو قتل کروا رہا ہے، اور جو ہے اپنی حفاظت کی جو ہے وہ پورے احصار باندھ رہا ہے. لیکن اللہ کا نظام دیکھیں کہ اللہ اسی کے گھر کے اندر اس کے دشمن کو پیدا کر رہے ہیں، اور وہی اس کو پال رہا ہے، وہی اس کو بڑا کر رہا ہے، اور پھر جو ہے وہ کہاں آ کر وہ اس کی خدائی کو ختم کر دیتا ہے. تو لہذا عرض یہ کرنا ہے کہ ہر انسان یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرے انسانوں کے ساتھ کیا انجام ہو رہا ہے، کیا سلوک ہو رہا ہے، اس کے باوجود وہ انسان یہ چاہتا ہے کہ جی مجھے اسی راستے پہ جانا ہے. بھائی اس راستے میں تباہی ہے. یہ جو راستہ ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ تو دھوکے کا راستہ ہے، یہ تو انتہائی خطرناک راستہ ہے. لیکن ہر شخص چلنے کو تیار ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں چلوں گا. کیوں کہ یہی تو بات ہے. اللہ کہتے ہیں کہ یہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے. تو لہذا ناظرین اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطری طور پر تو آزاد پیدا کیا ہے نا. ہر انسان، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ بھئی تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنانا شروع کر دیا جبکہ ان کی ماؤں نے ان کو پیدا کیا ہے، آزاد جنا ہے. تو لہذا یہاں پر کس اعتبار سے کہا تھا؟ یہاں پر اس اعتبار سے کہا تھا کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو اپنا تابع نہیں بنا سکتا، اپنا غلام نہیں بنا سکتا، اس کے حقوق کو سلب نہیں کر سکتا. لیکن ایک بالعموم جو ہے وہ تو انسان پیدا ہی اللہ تعالیٰ کی غلامی کے لیے ہوا ہے، اور وہ ان الدین عند اللہ الاسلام کے تحت پیدا ہوا ہے. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. تو لہذا اب جب انسان اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، اپنے وجود کو پہچان لیتا ہے، اپنی حقیقت کو پہچان لیتا ہے، اور اپنے آنے کے سبب کو پہچان لیتا ہے، اور جب اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ شعور اور عرفان دے دیا ہوتا ہے، تو پھر یہی انسان جو ہے وہ اعلیٰ انسان ہوتا ہے، یہی انسان جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، اور یہی انسان جو ہے اللہ کو محبوب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس انسان کی قدر کرتے ہیں.
اللہ تعالیٰ اس انسان کو بشرف بھی عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو پھر عزت بھی عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ پھر اس انسان کو کامیابی بھی عطا فرمائیں گے۔ تو لہذا ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے، اسلام دیا ہے، یہ صرف اور صرف اس لیے دیا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات کو پہچانیں، اللہ کے جو احکامات ہیں، اور وہ احکامات کیا ہیں؟ اگر احکامات کو، اگر دین کو آپ اسٹڈی کرتے ہیں، اگر پورے دین کو، اس کی بنیاد، پہلا رکن جو ہے وہ دین کا کیا ہے؟ توحید ہے، توحید، اللہ کا عرفان، اپنے خالق کا عرفان، کہ جو خالق ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ دیکھیں، انسان 100 غلطیاں، 1000 غلطیاں کرنے کے بعد بھی انسان رہے گا، اور جو خالق ہوتا ہے وہ ایک غلطی کرنے کے بعد خدا نہیں رہتا۔ تو اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ غلطیوں سے مبرہ کس کی ذات ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، وہ خالق کی ذات ہے، وہ رب کی ذات ہے۔ اور جو غلطیوں کا مجموعہ ہے وہ کس کی ذات ہے؟ وہ انسان کی ذات ہے، مخلوق کی حیثیت ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو، اپنے وجود کو، اپنی حقیقت کو، اس کائنات کو، اور اپنے اس دنیا کے اندر جو اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔